نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج ہم حدیث نمبر 9 پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو باب ہے وہ اخلاص کا ہے، اخلاص نیت کا باب ہے، اور اسی کے بارے میں یہ ساری احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سوت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مقابل سفارہ ہوتے ہیں، تو یہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول جہنمی کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یعنی کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے اس کو لالچ تھی، طمع تھی، یعنی اس کا ارادہ، پکا ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ میں اپنے مقابل کو قتل کروں گا۔ تو پھر اس صورت میں دونوں جو ہیں وہ مجرم ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمیں جو فائدے، ہم اس کو دیکھتے ہیں ذرا سا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اس کو متفقن علیہ کہا گیا، جن احادیث کو بخاری رحم اللہ اور مسلم رحم اللہ نے دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہو۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دونوں سب سے زیادہ جو حدیث کی جو صحت کے لحاظ سے جو سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب ہے، اس کو امام بخاری کی کتاب کو سمجھا جاتا ہے اور امام مسلم کی کتاب کو۔ اچھا، اب ہم اس سے فائدے دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمیں کیا کیا فائدے ہم نے سیکھے۔ پہلی بات اس سے معلوم ہوا کہ اس ارادہ معصیت پر انسان مستحق عذاب الہی ہوگا، جس کا اس نے اپنے دل میں پختہ عزم کیا ہوگا اور اس کے ارتکاب کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کیے ہوں گے، گو وہ اس میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے کامیاب نہ ہوا ہو۔ گویا عزم وسوسے سے مختلف ہے، وسوسہ معاف ہے جبکہ عزم پختہ ارادہ قابل مواخذہ ہے۔ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں، اس میں ہمیں کیا بات سمجھائی گئی کہ دیکھیں، ایک ہمیں قرآن و حدیث سے یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں اس پر مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے دل میں ہزاروں خیالات آتے ہیں، کبھی کسی پر غصہ آیا تو دل میں اس کے بارے میں برے خیالات آ گئے، کبھی تک یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ دل میں کچھ لمحوں کے لیے اس انسان کی موت کی خواہش بھی آ جاتی ہے کہ کاش یہ مر جائے یا کاش ہم اس کو مار سکیں، لیکن وہ صرف وسوسہ آتا ہے، پھر وہ انسان کا غصہ جاتا ہے، اس کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ اس وسوسے کوئی پختہ ارادے میں تبدیل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بھی گناہ ہے، کسی بھی گناہ کا کام انسان کے دل میں آ سکتا ہے، انسان کے نفس جو ہے وہ انسان کو مسلسل اکساتا رہتا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے بھی۔ دل میں خیالات جو آتے ہیں پھر اس کو انسان جھٹک دیتا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا، ان کا مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا خیال جو کہ بعد میں پختہ ارادہ بن جائے، اس کا ایک عزم ہو جائے انسان کے دل میں کہ مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے، پھر وہ اس کے لیے پلاننگ کرے، اس کے لیے اسباب اور وسائل اختیار کرے اور پھر وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب جو گناہ کی کوشش جب کرے گا، مگر ہو سکتا ہے وہ گناہ نہ کر سکے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کو کر لے،
دونوں صورت میں اس پر وبال ہے، اس انسان پر گناہ ہوگا، کیونکہ اس کی نیت و ارادہ تو گناہ کرنے کا تھا مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جب انسان ارادہ پختہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بارے میں پھر عمل شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں پلاننگ شروع کر دیتا ہے اور جو اسباب اختیار کرتا ہے، تو پھر اگر اس کی ناکامی ہوئی بھی تو اس کو گناہ ضرور ملے گا، وہ گنہگار ہوگا۔ تو قتل ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، خاص طور سے ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور ناحق قتل کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شرعی ریزن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ غیر شرعی معاملے میں انسان جب اپنے کسی بھی فائدے کے لیے کسی انسان کا اتنا دشمن بن جاتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صرف دنیا کے مقاصد کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے، زمین کے لیے، قوم کی یا اپنے قبیلے کی حمیت کے لیے، یا کہ میرے قبیلے سے انسان کی دشمنی ہے تو وہ اس کا بدلہ لے رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات میں انسان جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے جب اس کا پختہ ارادہ کر کے عمل کرتا ہے۔ اب قتل کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بہت سے شواہد قرآن میں بھی، حدیث میں ہمیں بہت سے دلائل ملتے ہیں، تو ہم ذرا سا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان کا قتل، مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یعنی اگر ایک انسان دوسرے انسان کا غیر شرعی طور پر کسی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ عبادت گزار ہو، لیکن وہ جہنم میں جائے گا۔ تو حدیث میں کہا گیا کہ دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے ناحق قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ یعنی انسان دنیا بھر کا نقصان ایک طرف رکھ دے اور ایک طرف ایک مسلمان کا ناحق قتل رکھ دے تو وہ گناہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اچھا، اب دوسری ہمیں قرآن میں آیت ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 93۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا ہے بڑا عذاب۔ یعنی کہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے وعید بتائی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ کہ جہنم میں جائے گا، پھر اس میں مدتوں رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوتا رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت یعنی کہ اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ ساری بڑی بڑی وعید ہے، اور یہ ایک قتل کرنے والے مسلمان کو قتل کرنے والے کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ حدیث سے پتہ چلا ہمیں، آج کی حدیث سے، کہ قتل کا پختہ ارادہ اور اسباب اختیار کرنے والا چاہے وہ پھر اس اپنے مقصد میں ناکام ہو کر خود مقتول بن جاتا ہے، پھر بھی اس پہ یہ عذاب نہیں ٹلتا۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں ہے سورہ الانعام آیت نمبر 151، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے، اگر تمہیں عقل ہو تو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ اور عقل کو جگا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ تم اگر سمجھو تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم ایسا کام کبھی نہ کرو۔ کچھ احادیث بھی ہے، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس مضمون کے بارے میں چند حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 2 ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کے سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ یہ کہتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوگا کہ اے میرے پروردگار، اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش تک اللہ عز و جل کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، ان دونوں کو نہیں بخشے گا۔ یہ مشکات المصابیح ہے، ان کی حدیث ہے۔ لیکن ہمیں دیکھیں دوسری احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گناہ بتائے گئے، شرک کے بارے میں تو ظاہر شرک کی حالت میں مر گیا وہ تو پھر جہنم میں ہمیشہ جائے گا۔ ایک قاتل بھی اگر اخلاص سے اللہ سے معافی مانگ لے گا اور پھر اپنی اصلاح کرے گا، پھر نیکیوں کی زیادتی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا ہے کہ جس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو۔ تو گویا کہ لیکن اس کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے اخلاص کے ساتھ انسان ندامت فیل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگے، پھر اپنی باقی کی زندگی میں نیکیاں کرتا رہے، اور اس قاتل جس کو قتل کیا اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا رہے، اور یعنی کہ برائیوں کے جو توبہ ہوتی ہے اس کے بعد جب انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس سے اسے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، اسے توفیق نہیں ہوئی توبہ کی، تو وہ پھر جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے، اگرچہ وہ ایک لفظ بول کر بھی مدد کرے، تو وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا ہے۔ دیکھیں انسان اتنا بڑا گناہ جب کرتا ہے نا تو وہ اسی وقت کرتا ہے جب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ انسان گناہ کے کام کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کی کوئی نفس کی خواہش کی وجہ سے، کہ اس کے راستے میں کوئی بات آ گئی ہے، اس کی رکاوٹ کو وہ ہٹانے کے لیے وہ ایسے کام کرتا ہے۔ لیکن جس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اپنے نفس کو ایسے کام سے روکتا ہے۔ اچھا، یہ تو حدیث ہو گئی قتل کے بارے میں۔ ویسے دیکھیں اگر کسی مسلمان نہ بھی ہو، اگر کوئی بھی انسان، اللہ نے جس انسان کو بنایا، اب وہ انسان چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، ناحق اس کو قتل کرنا معاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر انسان اس کے ساتھ اب اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اس کو قتل کرتا ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اپنے فائدے کے لیے کسی کافر کو بھی مارنا اپنی دنیا کے فائدے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک اور چونکہ ہمیں اس کے بھی ماضی میں ہماری اسلامک ہسٹری میں یہ باتیں پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، صحابہ کرام کے وقت میں بھی فتنے کے دور میں یہ سب کچھ ہوا، تو اس کو پھر علماء کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو صحابہ کرام تھے، ان میں سے ایسے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھے؟ کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں ان میں آپس میں جنگ ہوئی، اسی طرح حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکروں میں آپس میں جنگ ہوئی، تو انسان کیسے سمجھے؟ دونوں طرف مسلمان تھے اور اچھے نیک مسلمان تھے، صحابہ کرام بھی شامل تھے اس میں۔ تو دیکھیں اس کو اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں سائڈ اپنے اپنے اجتہاد، ان کا یہ تھا، اپنے اجتہاد سے انہوں نے یہ عمل کیا۔ کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ انسان جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ملتی تو وہ ان قرآن اور حدیث کے دلائل کو لے کر جو ان کی کچھ رہنمائی کرتے ہیں اس
اس کو دلیل بنا کر اپنا اس سے اجتہاد کرتے اور مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ تو جن حالات میں یہ جنگیں ہوئی ان حالات کو نظر میں رکھ کر ان دونوں سائڈ کے لوگوں نے اجتہاد کیا اور یہ سمجھا کہ میں اس صورت میں مجھے جنگ کرنا چاہیے، تو انہوں نے جنگ کی تھی، ٹھیک ہے۔ واللہ عالم، باقی سب کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہمیں خاص فائدہ اس حدیث سے یہ ہوا کہ گناہوں کو اگر خیال دل میں آئے بھی، انسان کسی وجہ سے تکلیف پہنچی، کسی سے اسے تکلیف پہنچی ہے، دنیا کا کوئی نقصان ہوا ہے، دل میں بہت نفرت آ گئی اس پرسن کے لیے، یا کوئی بھی گناہ انسان مجبوری کی حالت میں بھی کسی گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو انسان اس کے دل میں جب گناہ کا خیال آئے تو اس پر عمل نہ کرے، اس پر بہت زیادہ اس کو پکا ارادہ نہ بنا لے، کیونکہ وہ پھر گناہ گار ہوگا اپنے ارادے کی وجہ سے۔ خیالات آئے اس کو چھٹک دے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے انسان اپنے لیے صبر اور شکر کی توفیق مانگے اور صبر کر کے اس وقت کو نکل جانے دے، اور اپنے برے ارادے کو اپنے برے خیال کو مضبوط ارادے میں نہ بدلے۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه وبیته بدعا وعشرین درجہ وذلك ان احدهم اذا تبدع فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم۔ وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاء أي يخرجه وينهد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، یعنی گھر سے صرف نماز کی نیت سے ہی نکلا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کام پر ہے، کچھ ہے، کام کر رہا ہے، کسی کام کے لیے نکلا ہے اور راستے میں مسجد نظر آ گئی اور اس نے گھس کیا، اس کا بھی اجر ہے، لیکن یہ جو یہاں اجر بتایا جا رہا ہے وہ گھر سے نکلتے وقت وضو کر کے نماز کی نیت سے ہی نکلا ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اس کو وہاں روکے رکھتی ہے وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، یعنی تھوڑا جلدی پہنچ گیا اور انتظار کر رہا ہے نماز کا، تو اس کو ایسے ہی اجر ہوگا جیسے وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک نمازی کو نماز پڑھتے وقت جو اجر مل رہا ہوتا ہے نماز کے دوران اس کو وہی ملے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب نماز کے لیے بیٹھا ہے تو وہ وہاں پھر ذکر الہی بھی کرتا رہے گا، کیونکہ وہ اس کی نیت نماز پر ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہے، تو وہ اپنا وقت بھی پھر اور باتوں میں نہیں لگائے گا۔ اور اگر اس کانشیسلی انسان کو ایسا کرنا چاہیے، کبھی مسجد میں جلدی پہنچ جائے
تو وہ سارا وقت اس نے یہ سوچ کے گزارے وہ کہ میں اگر ذکر الہی کرتا رہوں گا تو میں نماز ہی کی حالت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا اجر دیتے رہیں گے، اور جب تک مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں نماز کی حالت میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے بارے میں رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، فرشتوں کی دعا آگے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک انسان وہاں بیٹھا ہے نماز میں، ابھی نماز پڑھ بھی نہیں رہا، نماز کے انتظار میں، جب سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، دعا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں اس کے حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو جائے۔ یعنی دو وجوہات سے یہ جو دعا ہے فرشتوں کی وہ رک جاتی ہے۔ ایک تو اس کا وضو ختم ہو گیا، اور دوسرا نماز مطلب مسجد میں ہی اس نے کوئی کسی کو اپنی کسی ذات سے تکلیف پہنچائی۔ دیکھیں یہ اہم بات ہے، انسان صاف ستھرا ہو کر مسجد میں جائے تاکہ اس کے جسم سے کوئی ایسی بدبو اس کے کپڑوں سے نہ آ رہی ہو کہ اس کے برابر والے کو تکلیف پہنچے، یا اگر جگہ میں تنگی بیشی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرے، لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کرے، ایسا نہ کرے کہ کوئی ایسی بات کہہ دے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچے۔ اور اس طرح سے انسان اگر خیال رکھے گا تو اس کو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور فرشتے جو کہ معصوم ہے، اللہ کی معصوم مخلوق ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے، اس لیے ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بھی متفقن علیہ ہے، یعنی جو حدیث امام بخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو روایت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے یہ صحیح مسلم کے ہیں۔ اب اس حدیث کے فائدے ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بازاروں اور گھروں میں اکیلے نماز پڑھنی جائز تو ہے، تاہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی 25 یا 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایت میں ہے۔ اچھا، اب اس پر ایک بات سمجھنی ضروری ہے، عورتوں سے کہا گیا عورتوں کے لیے حدیث موجود ہے کہ عورتوں کی جو نماز ہوتی ہے سب سے افضل نماز وہ گھر میں اور گھر کے بھی اندر کے کونے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اب ہم اس سے کیسے سمجھے کیا عورتوں کو نماز کے لیے جانا چاہیے مسجد میں، کیونکہ اس کے لیے افضل حدیث نماز گھر میں کہی گئی ہے۔ مردوں کے لیے نفلی نماز کو افضل کہا گیا ہے جب گھر کے اندر، لیکن فرض نماز ان کے لیے با جماعت کو افضل کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں عورتوں کے لیے چونکہ دوسرے فائدے ہمیں اس حدیث میں بتائے گئے کہ نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے انسان، پھر وضو کر کے نماز کی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، ہر قدم جو انسان اٹھاتا ہے اس کا اجر و ثواب ہے۔ پھر وہاں پر فرشتوں کی دعا ہمیں حاصل ہوتی ہے، جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں نماز کا ہمیں نماز کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو چونکہ پھر یہ سارے اجتماعی فائدے وہاں پر ہیں جو کہ گھر کے اندر یہ بات ہمیں نہیں حاصل ہوتی، تو عورتوں کو بھی جیسے جمعہ کی نماز یا ایسے نمازوں میں جانا عورتوں کے لیے بھی اچھا ہے، اس میں بھی فضیلت ہے۔ پھر اجتماعی دعا میں شریک ہوتا ہے انسان، اور چونکہ اتنے نمازی اللہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو پھر انسان کو یہ الگ سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے عورتوں کو بھی جانا چاہیے، مگر عورتوں کے لیے گھر کی نماز افضل ہوتی ہے، تو وہ گھر میں بھی پڑھے تو اس خیال سے پڑھے کہ انشاءاللہ مجھے اس کا اچھا اجر و ثواب ملے گا۔ اور مردوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ مرد بھی بالکل ایسا نہ کرے کہ نفلی نمازیں بھی گھر میں نہ پڑھے، نفلی نمازوں کو مردوں کے لیے افضل کہا گیا ہے کہ گھر میں پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر بھی خیر و برکت نازل ہوتی ہے انسان جب گھر میں نمازیں پڑھتا ہے۔ تو فرض نماز کے لیے ہم اس حدیث کو سمجھیں گے کہ فرض نماز جو ہے وہ اس کو انسان مسجد میں جا کر پڑھے، اور اس طرح سے باوضو ہو کے صرف نماز کے ارادے سے نکلے انشاءاللہ۔ اور یہ جو مسجد میں نماز جو پڑھتے ہیں وہ با جماعت نماز کے فضیلت ہے،
انسان مسجد میں جا کر بھی اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے تو یہ 27 گنا یا 25 گنا کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ہماری آج کی کلاس تھی.